منشا قاضی صاحب سے کون واقف نہیں ہے، اور منشا قاضی صاحب نے سماج کو دیکھا ہے، سماج کے بدلتے ہوئے اتوار کو دیکھا ہے، اور سیاست کو بڑی قریب سے دیکھا ہے. بہت سے سیاسی رہنماؤں کی تقریریں بھی انہوں نے لکھی ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں جناب منشا قاضی صاحب سے کہ آپ آئیے کتاب کے حوالے سے اور موجودہ سیاست کے حوالے سے جناب منشا قاضی. صدر ذی وقار ہمارے جلیل القدر گیلانی صاحب، جنہیں سب لوگ منظور ہیں اور ہم لوگ بھی جو ہیں ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ کتنی دیر سے یہاں تشریف فرمائے، بڑی ہمت ہے سر آپ کی. تو بہرحال یہ شیراز الطاف صاحب کی نوازشات ہیں. میں محترم المقام جس قبیلہ کرم و کرتاس سے تعلق رکھتا ہوں، وہ لوگ فاقوں سے نہیں مرتے، باتوں سے مر جاتے. میں اس دانائے راز غالب سے اس لیے ناراض ہوں کہ اس نے ایک شعر میں چیرہ دستی کا ذکر کیا ہے کہ عجز و نیاز سے تو نہ وہ آیا راہ پر، دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے. حریفانہ کھینچنا یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک جارحانہ انداز جو ہے وہ سیالکوٹ کے واقعات جنم دیتا ہے. سوچ جو ہے اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا نام ہے رویہ. رویہ جو ہے وہ لاڈلا بھی ہے اور وہ بڑی بدتمیز بھی ہے. ہمیں جو ہے اس رویے کے حوالے سے غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ آگ لگی ہوئی ہے. ادیب کا قلم ہو یا خطیب کی نوا، قوت عمل سے خالی ہو تو وہ صدا سیراب صحرا ثابت ہوتی ہے. آج اس دشت جگر تاب کی خاموش فضا میں کسی ایسے نعرہ قم باذن اللہ کی ضرورت ہے جو خوابیدہ اور نیم مردہ روحوں کو حیات اجتماعی کے راز سے آشنا کر سکے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا گر سکھائے، جو منتشر قوموں کو ایک مرکز یقین فراہم کر سکے. یقین ہمیشہ صدیق پیدا کرتا ہے، شکوک و شبہات نے ہمیشہ ابو جہل پیدا کیے. آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے درمیان جناب کامل فیروز صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ ان کا تعلق اقلیت سے ہے لیکن اکثریت کا احترام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ یہ ہمارا مشترکہ مہینہ ہے، اور میں دل کی اثا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور جہاں یہ موجود ہوتے ہیں وہاں آسودگی اور راحت کے سامان فکری اعتبار پر موجود ہوتے ہیں. میں یہ انہیں دیکھ کر اس کی وجہ یہ ہے جناب شیراز الطاف صاحب، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی کتاب کی کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور میں کیا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں جی، یہ عشق کی انتہا چاہتے ہیں. اصل صورتحال یہ ہے، اور یہ دسمبر کا مہینہ ہمیں اپنے مسیح بھائیوں کا احترام کرنا ہوگا. یہ دور جو گزر رہا ہے بڑا خطرناک ہے. اس سلسلے میں ہمیں محبت اور اخوت اور رواداری کی باتیں باہر چلانی ہوگی. اگر مسیح لوگ جو ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، وہ مسیح رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی نزاکت کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ابن مریم پر ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. یقین یعنی وہ احمد فراز نے کہا تھا، وہ کیا خوب کہا تھا، ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں. بات یہ ہے کچھ بات کرنا پڑ جاتی ہے، اس لیے یہ پیغام ہے. اعزاز سید صاحب جنہوں نے نسیم اجازی کے ساتھ کام کیا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آج حامد صاحب کی وجہ سے آئے تھے اور وہ بڑے ناامید بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن منظور گیلانی صاحب بھی جو ہے حامد صاحب سے کم نہیں ہے، بڑی خوشی ہے. تو یہ ایک سچے انسان ہے شیراز الطاف صاحب. میں نے پرامس کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میں 3 بجے سے پہلے بھی آ گیا تھا، لیکن مجھے ایک اور فون آ گیا، میں کو پنجاب یونیورسٹی جانا پڑا، اور پہلے گورنمنٹ کالج میں اسکوتے ڈھاکہ پر ایک سیمینار تھا وہاں سے،
تو اس عرصہ محشر میں تھا. بہرحال شیراز الطاف صاحب سے مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ منافق نہیں ہے, ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے. کوئی سیاستدان اپنی بیگم سے تقریر کرواتا ہی نہیں ہے. یقین جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی کا بھی راز اور ان کا شریک سفر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. جب وہ ساتھ ہے نا, کیونکہ شریک سفر سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور یہ سچے لوگ ہیں, سچائی اور راست بازی کل کی فکر سے بے پرواہ ہے. اس کا بیج کبھی شرمندہ دہقان و کاشتکار نہیں ہوا کرتا, وہ آپ کے اپنے دامنے در سے پھوٹتا ہے اور اپنی پرورش کے لیے خود اپنے اندر آب حیات رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا وجود آج آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. آنے والی نسلوں کی اصلوں کی فصلوں کو یہ شاداب کرنے والا جوان سال, جوان فکر, یہ رہنما, میں اسے رہنما کہوں گا. یہ یقین جانیے گا کچھ کر کے رہے گا اور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. میں اس سلسلے میں وقت کی تنگ دامانی جناب اسلم صاحب کی نا سر تھوڑا بولتے رہنے ہیں. ایک ہم ہے کہ دیا اپنی صورت کو بگاڑ, ایک وہ ہے کہ جنہیں تصویر بنا دی. یہ ساری تصویریں انہوں نے بنائی ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ہستی ہو. سر میں جوش خطابت میں اتنی پیاری شخصیت کو بھول جاتا ہوں. اتنے بڑے انسان ہے جس کی انتہا نہیں ہے. میں رزق کی تلاش میں گھر سے نہیں نکلتا, میں انسان کی تلاش میں نکلتا ہوں. اور یقین جانیے گا ہم جو ہے انسان جو ہے اس بھیڑ میں گم ہو گیا, اور اس بھیڑ اور ہجوم کو یہ شیراز الطاف جو ہے قوم بنانا چاہتا ہے. یقین جانیے اگر ہم قوم بن جائیں, کیونکہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں, تو ساری بات جو ہے وہ اتنی بڑی ہستی ایک اور بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. سر آپ کی موجودگی میں بھی بات کرنا مشکل ہے. سیالکوٹ سے ہمارے ایک اور دوست ہیں, انہوں نے بھی ایک جماعت کھڑی کی ہے اور اس کی بھی خشت اول جو ہے وہ بڑی صحیح انہوں نے لگائی ہے. اور انشاءاللہ یہ پورا تاج محل جو ہے نا سیاست کا, وہ بالکل بڑا خوبصورت بنے گا. اس سلسلے میں آپ لوگوں کا اتحاد اور آپ لوگوں کا اشتراک جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منزل کو آسان کر دے گا. کیونکہ منزل عشق پہ تنہا پہنچے, کوئی تمنا ساتھ نہ تھی. اس راہ میں آخر ایک ایک کر کے سارے ساتھی چھوڑ گئے, لیکن یہ آدمی جو ہے اپنے ساتھ پورا کاروان لے کر چلنے والا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ان کا ماٹو ہے کہ حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے.